پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سرکاری طور پہ اگر کسی نے کوئی چیک کلیئر کروانا ہو تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب کتنے دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور اگر کسی شخص نے اپنی پوری زندگی سرکار کی نوکری کی ہو، ایون پینشن لینے کے لیے جو پروسیس اس کو کرنا پڑتا ہے، پینشن کے کاغذات پورا پروسیس کرنے کے لیے، اس میں بھی کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ اور جتنے بزنس مین ہیں، جو میں چھوٹے بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں والوں کی نہیں، جو چھوٹے بزنس مین ہیں ان کا کہیں غلطی سے اگر کوئی چیک پھنس جائے جو لاکھوں وغیرہ کا ہوتا ہے، وہ بھی پروسیس ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کیا ہوا؟ کون اندر لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے کہا نہیں جناب جلدی پروسیس کرو، اور یہ 28.7 ملین ڈالر ہم نے براڈ شیٹ کو دینے ہی دینے، اور جب تھوڑا بہت ڈالر فلکچویشن ریٹ کی وجہ سے تھوڑی کمی ہو گئی تو اس پہ مزید ہم نے ایک دن کے اندر پیمنٹ پروسیس کر کے بھیج دی۔ یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، اور یہ ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ سے برطانوی حکومت نے کاٹ لیے کورٹ آرڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ ہم تو اتنا آگے چلے گئے کہ نیب نے باقاعدہ ایک سمری موو کی، ای سی سی کے پاس 4 نومبر کو آئی، کابینہ کا اجلاس ہوا اور اپروول دی گئی، اور پھر یہ پیسے وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئے۔ اور جو خط آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے لندن کے رپورٹر فرید قریشی نے یہ خط نکالا جس سے کہ جو کہا جاتا تھا کہ جی ڈپلومیٹک امیونٹی اور کیسے کٹ گئے پیسے، وہ سارا پول فرید قریشی نے کھول کے رکھ دیا کہ جناب یہ تو سارے کے سارا پورا پروسیس ہوا، اور پھر ای سی سی کی سمری بھی نکل آئی، کیبنٹ کی اپروول بھی نکل آئی، تو پتہ لگا کہ اتنی تیزی سے یہ کام ہوا۔ اس سے ناظرین ایک سوال یقیناً اٹھتا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ پیسے پروسیس کروانے کے لیے کیا کوئی کٹ دیا گیا، کوئی کمیشن دیا گیا، کوئی رشوت دی گئی؟ کیونکہ یہ بات میں نہیں، یہ موسوی صاحب خود، ان کے وکلا نے جو خط ایک حکومت پاکستان کو لکھا 19 مارچ 2019 میں، وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ کوئی جنرل ملک صاحب تھے، انہوں نے کٹ کمیشن مانگا اور $1 بلین کی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو کیا یہ کٹ کمیشن کے چکر میں یہ سارا پروسیس ہوا، اور اس میں کون کون انوالوڈ ہے؟ اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ موسوی صاحب اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ میں جو پیرامڈ آف پاور ہے اس کے ٹاپ پہ جو لوگ ہیں، وزراء وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی واٹس ایپ میسج وغیرہ بھی شاید ایکسچینج کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، کیونکہ 1993 میں جب میکسیکو میں آئی بی ایم والا ان کا اسکینڈل ہوا تھا تو باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد یو ایس کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی، تو وہاں یہ چیز سامنے آئی کہ جناب موسوی صاحب کے پاس تو ٹیپ کنورسیشن بھی ہیں، ریکارڈنگز بھی ہیں، جو کہ پھر سارا ریکارڈ سامنے آیا تھا، اور میکسیکن آفیشلز کے لیے بہت امبیرسمنٹ ہوئی تھی۔ تو ہمارے جو صاحبان موسوی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ذرا یہ دیکھ لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور خط اب منظر عام پہ آ گیا، اور یہ خط کس نے لکھا ہے؟ یہ خط لکھا ہے ظفر علی، کوئنس کاؤنسل ہیں، ڈاکٹر کرسٹن پرکس، یہ بھی کوئنس کا وکیل ہیں برطانیہ میں، شاہد اقبال برطانوی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور یہ بھی بات کرتے ہیں، جب ان کا پیراگراف اے پڑھتے ہیں، جو ٹیکسٹ میسیجز انہوں نے بتایا کہ موسوی صاحب کی طرف سے آفرز آف منی ہو رہی تھی، اور موسوی صاحب ظفر علی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اگر میرا ایوارڈ 1 بلین کا ہوا تو میں $100 ملین I will turn over $100 million to you to set up the operation or do whatever it is they want done to fight corruption۔ اور یہی چیز انہوں نے میکسیکو میں 1993 میں اس وقت ان کی حکومت کو کہا تھا کہ جناب میں اس طرح سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اب $1 بلین کا اگر ایوارڈ کلیئر ہوتا ہے $100 ملین، اس میں یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے اس میں انسینٹیو تو بہت بڑا تھا، جو کہ ظفر علی کو دیا گیا۔ پھر یہی ظفر علی صاحب اور کوئنس کاؤنسل ہیں جو کہ لکھ رہے ہیں، اور پیراگراف ای میں لکھتے ہیں کہ اگر اتنا اماؤنٹ ہوا تو میں تمہیں $2 ملین دوں گا، اور دس از فار یو۔ کاوے موسوی کا ہے دیر از $2 ملین ان دس فار یو، پٹ یور تھنکنگ کیپ آن، تمہیں $2 ملین ملیں گے، سوچو اس بارے میں۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تینوں وکلا نے سائن کیے ہیں، ایک یو کے کی سپریم کورٹ کے شاہد اقبال، ڈاکٹر کرسٹن پرک، ظفر علی، کوئنس کاؤنسل، اور ان کے وکلا نے جو لکھا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی کٹ کمیشن کی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے حکومت نے بہت اچھا کام کیا کہ ایک اس حوالے سے کمیٹی بھی بنا دی، اور اس کمیٹی کو اب ہیڈ کریں گے سابق سپریم کورٹ کے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب۔ لیکن میں ٹرمز آف ریفرنس اس کمیٹی کے دیکھ رہا تھا، اور مجھے سید شبلی فراز صاحب جو منسٹر فار انفارمیشن ہیں، اور ڈاکٹر شیریں مزاری، ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ $1 کا بھی شک نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے یہ ٹی او آرز دیکھے تو میں یہ سوچنے پہ حیران ہو گیا کہ شبلی فراز صاحب کا تو خود بینکنگ کا بیک گراؤنڈ، فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی ان کا، سارے معاملات بھی سمجھتے ہیں، تو اس میں کہیں کٹ، کک بیک، کمیشن کا کوئی لفظ ہو کہ اس کی بھی تحقیقات کرنی ہو،
تو میں بار بار اس دستاویز کو پڑھ رہا تھا, مجھے کہیں وہ کٹ کک بیک کمیشن کا نہیں ملا کہ وہ ٹی او آرز میں شامل نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں شامل نہیں ہے. یہ ایک الگ ہی کہانی ہوگی کہ کس وجہ سے نہیں ہوا, اور آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں انسائیڈ جاب کیسے ہوئی, نیب کے کون کون سے لوگ براڈ شیٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, نام لے کے آپ کو بتائیں گے باقاعدہ طور پہ. اور اپنے دور میں یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب ان کی کرتوتیں کھل کے سامنے آتی ہیں تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پاکستان کی قوم آپ کو اتنی عزت دیتی ہے, آپ کو رتبے دیتی ہے, آپ پہ اعتماد کرتی ہے کہ آپ ہمارے محافظ بن کے ہمارے انٹرسٹ کا آپ دفاع کریں گے, اور پھر جب کرتوتیں ان کی سامنے آتی ہیں تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ 2% کے لیے اپنی اور اپنے خاندانوں کی عزت داؤ پہ لگاتے ہیں. اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا, میکسیکو میں بھی موسوی صاحب کمالات دکھاتے رہے, ہم نے بھی انہیں اب ٹوٹل 28.7 ملین ڈالر ابھی دیے, چند ملین ڈالر, ٹوٹل 32 ملین ڈالرز کی ہم پیمنٹس کر چکے ہیں, ملینز آف ڈالرز وکلا کو دے چکے ہیں. اب اس کا ہوگا کیا یہ پیسہ ریکور ہوگا؟ ریکور ہو سکتا ہے ناظرین, کہ جتنے لوگ اس سارے مقدمے میں انوالو تھے, ڈاکومنٹ ایگریمنٹ سائن لینے سے پیمنٹس کلیئر کرنے تک, ان سب کی جائیدادیں ضبط کی جائیں باحق کا حکومت پاکستان, اور یہ پیسہ ان سب سے ریکور کروایا جائے, جس میں 2000 سے لے کے دسمبر 2020 تک تمام فیصلہ ساز, نیب کے تمام لوگ, مختلف حکومتوں کے تمام لوگ شامل ہیں. اسی سوال کو اور مقدمے کو آگے لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز صاحب. بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز صاحب پروگرام میں شرکت کا. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب, رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. سر, ایک تو پہلا سوال یہ کہ اس پورے ٹی او آرز کو میں دیکھ رہا تھا, کافی اچھے ٹی او آرز بنائے ہیں, لیکن ایک جو سوال آ رہا ہے کٹس, کک بیکس, کمیشنز, وہ ان ٹی او آرز میں شامل نہیں ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو مقصد تھا اس کمیٹی کا بنانے کا وہ یہی تھا, کیونکہ اس میں جو ماضی میں جو سن 2000, یہ چونکہ پرانا ایک ایشو ہے 2000 سے لے کر اور 2020 تک کی جو بھی ہے, 2016-17 تک, اور اس کے بعد 18 میں جب یہ کوانٹم ایوارڈ آیا. بات یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی وہ لوگ جو کہ الف سے لے کر اور یہ تک, جس طرح بھی آپ نے بھی کہا, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, اور اس انویسٹیگیشن میں ساری چیزیں یہ سامنے آئیں گی یا سامنے لایا جائے گا, جس میں کہ کون کون وکلاء تھے, کون تھے جنہوں نے کہ پیسے اس میں بنائے, کس نے اس پورے اس واقعے کو ایک ذاتی اس کے بجائے انہوں نے یہ قوم کو نقصان دیا. ایک تو پیسہ وہ جو کہ لوٹ کے لے گئے تھے, اور دوسرا یہ کہ جو یہ پیسے دینے پڑے حکومت پاکستان کو. اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران اس دو ادوار میں کس کی حکومت تھی, جب یہ بنا کس کی حکومت تھی, اس کے بعد اس کو کس طرح لے کے آگے بڑھایا گیا. کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ یہ جائیدادیں جو اس براڈ شیٹ کو جو انگیج کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ جائیدادیں جو کہ بنائی ہوئی ہیں باہر, ان کی سراغ رسانی ہو سکے, جو بھی اثاثے ہیں جو کہ اس ملک کے جو لوگ بھی ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہو یا جو بھی ہوں, وہ لوٹ کے لے گئے تھے, تو اس کا سراغ لگایا جائے. انٹینشن میرا خیال میں اچھی تھی, لیکن بعد میں اسی انٹینشن کو جو ہے تو اس میں نیتیں بدل گئیں, اس کو یوز کیا گیا این آر او دینے کے لیے, اس کو میں ایک پولیٹیکلی ایکسپیرینسی کے تحت. اور اگر آپ کی اس انکوائری رپورٹ میں یہ آ جائے کہ جن لوگوں نے معاہدے کیے تھے وہ بعد میں جا کے براڈ شیٹ کے ملازم ہو گئے, کیسا لگے گا آپ کو؟ نہیں دیکھیں, وہ جو بھی ہو گئے ظاہر ہے, دیکھیں یہ جو بھی نہیں دیکھیں, ہم تو ایسا پاکستانی تو ہمیں تو ہمارا تو دل دکھتا ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ اتنی زیادتیاں کیسے ہوتی رہی ہیں, اور کیسے وہی لوگ اقتدار میں آتے رہے, کیسے وہ اپنی اہم ترین پوزیشنز پہ آتے رہے, چاہے وہ کسی قسم کی پوزیشنز ہو. تو مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے تو اس کو بڑے اس کی سنسیریٹی کے ساتھ بنایا ہے. اس میں چونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, اس لیے آئی تھنک کہ ہم برائبز اور کمیشن کک بیک کا ذکر آ رہا تھا, اور آپ کا ماشاءاللہ فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے. فواد چودھری صاحب خود وکیل ہیں, ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ایکیڈیمک ہیں, پڑھی لکھی ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. کمیشن کک بیک بھول کے لکھنا, یا کمیشن کمیٹی خود ہی نکالے گی؟ نہیں, دیکھیں ہم خود نکالیں گے, اور اس میں کوئی ایسا ایریے کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا, کسی شخص کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. ٹی او آر سے ایکسٹرا بھی وہ کر سکتے ہیں انویسٹیگیٹ؟ دیکھیں ٹی او آرز میں جو پورا ایک مکمل ایک احاطہ کیا ہے, اس میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ جب کڑیاں ملائیں گے تو اس میں ایکسپوز ہو جائیں گے وہ لوگ, جو جنہوں نے اس میں ملک احمد خان صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ اور بہت اچھے وکیل ہیں,
یہ بتائیں، ایک تو ٹی او آرز، اس میں کمیشن، کک بیک، برائبز وغیرہ کا ذکر نہیں ہے کہ جو کہ موسوی صاحب اپنے لیٹر میں لکھ رہے تھے، پھر حکومت پاکستان نے اپنا جو لیٹر لکھا آل انڈیا آبری کی طرف سے اس کو سارے کو ڈینائی کیا. لیکن اب جو 3 وکلا ہیں جس میں سے ایک یو کے سپریم کورٹ کے ہیں، ایک کوئنز کاؤنسل ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو یہاں پہ 1 بلین کے عوض 100 ملین، اگر 1 بلین کا ایوارڈ ہوتا تو 100 ملین جاتے، اور باقی پہ $2 ملین کی آفر تو باقاعدہ طور پہ اب ریکارڈ پہ آ گئی ہے. تو یہ ٹی او آرز میں شامل ہونا چاہیے تھا. کمیشن، کک بیکس اور پیمنٹ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کلیئر کی گئی ہیں. اتنی جلدی نہ پینشن کلیئر ہوتی ہے، جو لوگ ریٹائر ہو کے جاتے ہیں اپنے پیپرز فائل کرتے ہیں، جو چھوٹے کانٹریکٹر ہیں ان کے ٹھیکے کلیئر نہیں ہوتے، سرکاری چیک نہیں کلیئر ہوتے. یہاں تو ماشاءاللہ ڈیفیسٹ ہوا تو وہ بھی ایک دن میں کلیئر ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ جی ارشد صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. میں بیسکلی دیکھیں 2 بنیادی سوال آپ کے سامنے جو ابھی زیر غور ہیں آپ کے. ایک تو وہ پروسیڈنگز ہیں جو اس آربیٹریشن کے خلاف ایپلیٹ جوریسڈکشن میں گئیں اور اس پہ جو فیصلہ آ گیا. تو ایک تو اس کے فیصلے کے اندر رہ کے جو ٹی او آرز بنانے کی بات کی گئی، تو وہاں بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایک پریکٹس کے جب ججمنٹس آ جاتی ہیں، چاہے کسی فورن کورٹ میں کسی آربیٹریشن کے معاملے میں، یا اس سے پہلے ایک ریکوڈک پہ بھی ہم نے دیکھا ایک کمیٹی بنی تھی اور یہ بھی ایک کمیٹی فارم ہو گئی. تو ویدر دس کمیٹی جو ایک کورٹ کے ڈیسیژن کو ریڈ کرے گی اور وہ دیکھے گی کہ اس میں کس کے رول کو ڈٹرمن کرنا ہے، تو کیا وہ فیصلہ جو اس اپیل میں ہوا ہے وہ بغیر ریزننگ کے ہے، اور ان ریزننگ کے بیونڈ جانے کے لیے یہ کمیٹی کو فیصلہ جو دے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا کوئی لیگل کانسیکوینس ہوگا. میرا سوال تو صرف اتنا ہے. اور اگر اس کا لیگل کانسیکوینس نہیں ہے تو پھر حکومت کا اس کمیٹی کو تشکیل دینے کا واحد مقصد کیا صرف پروپیگنڈا ہے؟ اور وہ پروپیگنڈا بھی کس بنیاد پہ ہے کہ یہ کہیں کہ جی کیونکہ ان پرسوٹ آف دوز پراپرٹیز اینڈ ویلتھ جو کہ شریف فیملی سے ایٹریبیوٹ کی جا رہی تھی، تو یہ کمیٹی ہم نے بنا دی. اور پھر اس میں دیکھا یہ کہ جی جو 2003 میں کیونکہ یہ الیج کرتے ہیں، میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید غالباً شبلی صاحب سے، اپنا فواد سے، فار آل دا نون ریزنز، اور ڈاکٹر شیریں مزاری سے، کہ اگر آپ یا تو ایک پولیٹیکل پوزیشن کسی جگہ پہ لیں تو وہ اس کی علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ ایک ڈاکومنٹ کو ریڈ کر رہے ہیں اور اس ڈاکومنٹ کو ریڈ کرنے کے بعد آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو انگریزی نہیں پڑھنی آتی تو ہم بتا دیتے ہیں کیسے ہوگا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس 2003 میں تھا؟ وہ اس وقت پاس ہو چکا تھا. اور وہ جو این آر او تھی وہ کس سال کی تھی؟ اگر تو اس جس کے پہلے یہ شور رہا کہ آپ نے بھی کئی پروگرامز کیے کہ جنرل مشرف کے ساتھ جو ارینجمنٹ تھی شریف فیملی کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک پارڈن لکھ کے بھیجی اور پھر ایک ارینجمنٹ کر کے 10 سال باہر چلے گئے، جس کو شریف فیملی ڈینائی کرتی رہی. آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا، ان کا اپنا تھا، پی ایم ایل این اپنا ایک موقف دیتی رہی. لیکن حقائق کو حقائق کے طور پہ سامنے رکھنا چاہیے. پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا براڈ شیٹ کے ساتھ، ان پرسوٹ آف دیٹ کہ یہ اپنی ان پراپرٹیز کو ٹریس کریں. اور آخری اس کی جو فیز ہے ان بٹوین کا جو آپ کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے اس میں ذمہ ڈالیں آپ جس کے جو ڈالتے ہیں، لیکن جو آخری ہے وہ پیمنٹس کی بات جو بھی اس وقت ہوئی کہ گورنمنٹ نے وہ پیمنٹس ایک ہیسٹی مینر میں کیبنٹ کی اپروول کے بعد کیپنگ دوز فنڈز اویلیبل ان دا ہائی کمیشنز آفس، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ موسوی کے اس ایلیگیشن سے بیونڈ ہیں. ان چیزوں کا جو کہ فیکٹس ہیں، جو کہ ایونٹس ہیں، جو کہ کیبنٹ ایک پاکستان کی سب سے بڑی ایگزیکٹو کی پورے ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے، تو وہاں پر جو چیزیں اس انداز میں آگے گئی ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ کوسچنیبل ہیں. میرے نزدیک تو جوڈیشل آرڈرز کے اوپر کمیٹیاں تشکیل دینا بنیادی طور پہ گورننس کو نہ سمجھنے کی ایک فلاڈ ایکسرسائز ہے. میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں اور آپ سے جو پوائنٹ ریز کیے ایک کے بعد ناظرین سینیٹر شبلی فراز صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اس پہ لیں گے. اور ایک کمپنی 2007 میں ڈیزالو ہو گئی تھی 2 اپریل 2007، 2009 میں وہ دوبارہ بنی. جتنے بھی وکلا ہیں وہ اگر بلیک لا ڈکشنری دیکھ لیں، ملک احمد خان صاحب سے بھی پوچھ لیں گے، تو ہم نے اس پورے پوائنٹ کو کسی جگہ پہ نہ آربیٹریشن میں نہ اپیل پروسیس میں کنٹیسٹ کیا. تو کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ جو نیب کے اندر لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے معاہدے کیے پھر وہ براڈ شیٹ کے ساتھ مل گئے،
براڈ شیٹ کو وہ معاونت چلتی رہی تھی، اور اوریجنل فائل کدھر ہے اس سارے مقدمے کی؟ جب 2007 میں یہ کمپنی ڈیزالو ہوئی اور 2008 میں ہم نے پیمنٹس کی تو کیا اوریجنل فائلز موجود تھیں؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ملک احمد خان صاحب نے 2-3 سوالات اٹھائے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ جب عدالتوں کے فیصلے آ گئے، آربیٹریشن کا آ گیا، تو اس پہ حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے لیگل امپیکٹ کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یا کہ صرف یہ پروپیگنڈے کے لیے بنائی ہے؟ اور ساتھ چند اور سوالات بھی تھے، اس کی طرف آتے ہیں، اس کا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کمیٹی کا رول کیا ہوگا اور اس کے کیا اس سے نکلے گا کیا، یہ اہم ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو بھی لیٹیگیشن ہوئی ہے یہ ملک سے باہر جو لندن کی کورٹ نے فیصلہ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس میں جتنے بھی کردار تھے وہ اس میں سے اکثریت ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک میں کسی نہ کسی پوزیشن میں کام کیا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بے نقاب کریں۔ یہ پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے، یہ تو ملک کے ساتھ ایک جو قرض ہے ملک کا، وہ ہم نے ادا کرنا ہے کہ ہم ان کرداروں کو سامنے لائیں جنہوں نے کہ مل کر ایک ایسے کیس کو جو کہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کی جائیدادیں جنہوں نے کہ پیسے یہاں سے لے کے چلے گئے تھے غیر قانونی طریقے سے، ان کو پیسہ ریکور کرنا۔ نتیجے ریکور کیسے؟ آپ نے تو ان ایسٹس کے پیسے دیے، ایون فیلڈ میں میاں صاحب ابھی بھی رہ رہے ہیں، جو آپ نے باقی ادر ایسٹس کی پیمنٹ کی، آپ کے پاس تو ہے نہیں، ان ایسٹس کی آپ نے پیمنٹ کر دی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو $20.5 ملین جو ہم نے برطانیہ میں ہم نے جرمانے کے طور پہ وہ اس پہ پے کیے ہیں ہم نے، اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ہمارا بن جاتا ہے ان پراپرٹیز پہ، وہ ہماری حکومت پاکستان کی ملکیت بن جاتے ہیں، بیکاز اگر ہم نے ایک چیز کا جرمانہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے۔ تو دیکھیں، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پیسے دیے گئے ہیں، جو بریک ڈاؤن میرا خیال ہے کہ آپ دکھا بھی رہے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں $19 ملین ایک ہے اور $1.5 ملین ایک ہے، تو اس پہ اس کی ویلیویشن پہ ہم نے وہ اس کانٹریکٹ کو اور وہ جرمانہ پے کیا، جو کہ امپلائی یہی کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں ٹیکنیکلی تو یہ مطلب ہے کہ ہمارا لیگل اس کا کانسیکوینس ایک تو یہ ہو گیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے دوستوں نے اس کے بارے میں اور دوسرا ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں ہیسٹیلی پیمنٹس وغیرہ کا سارا پروسیس کیا ہے۔ ہیسٹیلی پروسیس جو پیمنٹ کا تعلق ہے جہاں تک نا، تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیسٹیلی تو نہیں تھی، انفارچونیٹلی ہیسٹیلی نہیں تھی۔ ایک بات ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر دن فار ایوری ون ڈے $5,000 کا جرمانہ لگ رہا تھا، یہ ایکیومولیٹ ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کو کہنا کہ یہ ہیسٹ ہے۔ $5,000 کا مطلب ہے کہ آپ اس کو حساب لگا رہے ہیں کہ تقریباً 7-8 لاکھ روپے ڈیلی کے حساب سے جرمانہ لگ رہا تھا، ایڈ ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ میرے دوست بتا رہے تھے، یہ ٹیکنیکل چیزوں سے ذرا علیحدہ ہو جائیں، بیکاز یہاں پہ ہم نہ کسی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم اس کی تکنیکی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، اس میں کون سے کردار تھے، کون سی حکومتیں تھیں جنہوں نے دیکھیں، جنرل مشرف نے اگر ان کو آنا رو دیا، وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ کورٹ، یہ کمیٹی، یہ سارے کردار تو کئی دفعہ آ چکے ہیں، اب یہ کمیٹی کی فائنڈنگ بھی آ جائیں گی، آگے کیا ہوگا شاید وہ بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، وہ تو بالکل، جب یہ کمیٹی کا مقصد ہی یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ذرا جو کردار ہیں وہ تو سامنے آئے نا، کہ قوم کو پتہ تو چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، اس سے ایک چیز کردار سامنے لانے کے لیے ہم نے $32 ملین براڈ شیٹ کو دے دیا۔ نہیں، اس سے ظاہر ہے کہ بات آگے بھی جائے گی کہ پھر اس کا کوئی ایک لائحہ عمل بنے گا کہ جو لوگ ہیں ان سے وہ کیا جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ لیکن آپ نے جو اتنا اہم پوائنٹ اٹھایا ملک احمد خان صاحب، آپ نے سنا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیونکہ ہم نے جرمانہ ادا کر دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ، دوسرے ایسٹس پہ، تو یہ اب حکومت پاکستان کی ملکیت ہو گئی ہے، اور اس پہ میرا خیال اب کلیم حکومت پاکستان کا ہے۔ دیکھیں ارشد صاحب، میں 2 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شبلی صاحب نے ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اس میں رہے اس سارے عرصے میں ان کے نام سامنے لے کے آئے گی۔ تو یہ جو مجھے گریٹ ریگارڈ فار جسٹس شیخ عظمت سعید، لیکن سٹل وہ تو نیب کے پروسیکیوٹر تھے تب اس وقت، تو ان کو انہوں نے کمیٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ایک سوال تو انہیں پتا ہوگا نا کہ فاروق اعظم خان صاحب نے ایگریمنٹ سائن کیا، اس کے بعد کس کے ملازم ہو گئے؟
نہیں دیکھیں نا، یہی بنیادی بات اگر پتہ کرنے کے لیے کمیٹی کی سربراہی آپ نے تب کے نیب کے پروسیکیوٹر کو دینی ہے تو اس کے ساتھ تو بڑی واضح طور پہ پھر آپ کی میلس جھلکتی ہے. اور اگر آپ نے یہی پتہ کرنا ہے کہ این آر او کس نے دیا، بھائی جنرل پرویز مشرف صاحب نے دیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ این آر او تھا تو آپ ان کا کوئی وارنٹ نکال لیں، کمیٹی کے سامنے بلا لیں. ہے جرت آپ کے اندر؟ آپ کر سکتے ہیں یہ. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جرمانہ ادا کر دیے، آپ کے پاس لنڈن ہائی کورٹ کے اندر فرسٹ اپیل سیکنڈ اپیل کے رائٹس ہوتے ہیں. ہائی کورٹ کے اوپر ایک ایپلیٹ جورسڈکشن، اس سے بھی سپیریئر ایپلیٹ جورسڈکشن موجود تھی. کیوں نہیں اپیل کیا؟ کون سی اس کے اوپر بار تھی کہ اس کے بعد اپیل ہو نہیں سکتی تھی؟ ڈپلومیٹک امیونٹی بھی کلیم ہو سکتی تھی اجلت میں دیے گئے. اکاؤنٹس دیکھیں میں. میں آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ، دیکھیں سر آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دیز لاز کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پوری کنفرمیشن کے ساتھ، لیکن ایز اے گورنمنٹ جو آپ کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا وہ یہ ایکٹ کرنا چاہیے تھا کہ ٹل دا لاسٹ ریزورٹ اگر آپ نے اس کو فائٹ نہیں کیا فار دا اویلیبل ریمیڈیز، اور آپ نے کو اپنی ایک ریمیڈی بغیر اویل کیے لیٹ گو کر دی، یعنی کسی جگہ پر آپ درخواست دے سکتے تھے اس حکم کے خلاف، یا جو جرمانہ آپ پر عائد ہو رہا تھا اس کو بھی آپ کہیں اپیل کر سکتے تھے، اور وہ ایپلیٹ ریمیڈیز آپ کے پاس اویلیبل تھیں. بالکل ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے. آپ کے وہ لوگ جو کہ ساری بہت اچھا سوال ہے. وہ آپ کے لوگ اس کے ساتھ آپ ان کی کنائیونس ہے، ملی بھگت ہے. اور بات تو تھوڑی سمجھ آئی، اپیل پروسیسز ہوتے ہیں تو فائنل آپ ایگزاسٹ کرتے ہیں تمام اپیل پروسیسز، وہ سپیریئر اپیلنٹ پروسیسز تمام ایگزاسٹ کیوں نہیں کیے گئے؟ اور اگر اجازت دیں ایک چھوٹا سا میں بھی ایڈ کر دوں سوال. آئل آف مین میں جب یہ کمپنی ریسلیکٹ کی ہے اس نے کاوے مساوی نے، تو اس کو بھی ہم نے کسی نے چیلنج نہیں کیا. دیکھیں نا، یہ تو سوالات پوچھنے ہیں نا کہ اس پورے جو عرصہ تھا اس میں حکومتیں کس کی تھیں؟ 2008 میں آ گئی پیپلز پارٹی، 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی تھی، 2013 سے 2018 تک نون والی پارٹی تھی. یہ کیسز خراب کہاں پہ ہوئے؟ یہ انہی لوگوں نے کیے. انہوں نے ڈائریکٹلی اپروچ کر کے وہاں پہ اس کو جو بھی شخص تھا $20 ملین یا $25 ملین بھی آفر کیے. انہوں نے ان کی انٹرسٹ میں نہیں تھا. دیکھیں کیسے آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ حکومت میں ہیں. ایک کیس ہے جو آپ ہی کے خلاف چل رہا ہے، آپ کس طرح سے اس کو چلائیں گے؟ آپ تو اس میں روڑے اٹکائیں گے، آپ اس کو کینسل کرانے کی کوشش کریں گے. یہ ساری لیگل جو کمپلیکیشنز جو ڈلی ہیں، جس میں کہ ہمارا کیس ظاہرہ خراب اس لیے ہوا کہ جن لوگوں کے خلاف تحقیقات جاری تھیں وہ لوگ حکومت میں بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ایسے لوگوں کو ہائپوتھیٹیکلی لاجیکلی جی ملک احمد صاحب، مجھے صرف ایک جملہ کہنا. دیکھیں یہ جو میں نے اس دن فواد کی سنی اینڈ آئی وانٹڈ ٹو کال ہم اینڈ آسک ہم، میں فون کر کے ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو اس ساری بات کو جانتے ہیں. دیکھیں یہ جو بیسکلی ایک وہ جو آربیٹریشن کاؤنسل تھی غالباً سر اینتھنی کی، اس کے خلاف اپیل جو ہوئی وہ ان کی گورنمنٹ سے پہلے ہوئی. اچھا اگر آپ نے اس ایپلیٹ جورسڈکشن میں آپ کا مقدمہ کمزور رہا یا آپ نہیں ثابت کر سکے کہ اس آربیٹریشن میں کوئی جھول تھا، تو اس فیصلے میں جو اپیل کے خلاف آیا تھا ان کو فردر آگے اپیل میں جانا چاہیے تھا. یہ نہیں گئے. برطانیہ میں بھی سپریم کورٹ تو ہے نا وہاں پہ. سر بالکل ایپلیٹ، یہ دیکھیں ان کے ایک ڈفرنٹ کورٹس، ان کے ڈفرنٹ کازز آف ایکشنز کے ڈفرنٹ کورٹس ہیں. یعنی وہاں پہ یہ نظام ہے کہ جیسے یہ آربیٹریشن کا فیصلہ تھا تو اس کی ڈائریکٹ فرسٹ اپیل ہائی کورٹ میں لائی کی، اور ہائی کورٹ کی اس فیصلے کے خلاف ایک ایپلیٹ جورسڈکشن اویلیبل تھی کیونکہ یہ آربیٹریشن کا کیس تھا اور کامرس کی آربیٹریشن تھی. اس میں ایک کانٹریکٹ کے ایوارڈ کی بات تھی، اس میں صرف سنگل اپیل نہیں تھی. ہمارا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو اس وقت یہ موقف پیش کر رہی ہے کہ جب یہ آربیٹریشن ہو رہی تھی تو آربیٹریشن اٹ سیلف ایک پروسیڈنگ تھی جس میں یہ طے کرنا تھا کہ غالباً جو یہ کاوے موسیقی. لیکن وہ تو آپ کے دور حکومت میں نا 2016 میں شروع ہوئی تھی جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اب کون سا پروسیس انہوں نے کب سے کرنا تھا؟ دیکھیں سر وہ ایک آن گوئنگ پروسیس تھا. جب یہ براڈ شیٹ نے اپنا مقدمہ آربیٹریشن میں لے کر گئے، آربیٹریشن ہوتی رہی، آربیٹریشن آپ کے خلاف آ گئی، تب ان کی گورنمنٹ نہیں تھی، اس کے خلاف اپیل ہو گئی. اب جب ان کی حکومت اپیل میں فیصلہ ہوا تو آگے اپیل نہیں ہوئی، لوگ ڈیلنگ ویلنگ کرنے لندن پہنچ گئے کہ پیسے دے دیں گے، میں کٹ کتنا دیں گے. کیس تو سمپل اتنا. اچھا ویلنگ ڈیلنگ کرنے آپ کے لوگ لندن پہنچ گئے اور اس لیے اپیل نہیں کی. انتہائی سیریس ایلیگیشن آ گئی آپ پہ. دیکھیں ارشد، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیگل کنورسیشن میں انوالو کر کے احمد صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیسک جو اس کا جو بنیادی جو ایک ایشو تھا اس کو یہ وہ کر رہے ہیں، ہوڈ ونگ کر رہے ہیں.
اصل چیز کیا ہے جی؟ جو لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کو ان کی سمجھ کے لیے ان میں سے اکثر وکلا نہیں ہیں میرے سمیت. اصل بات کیا ہے کہ جو ایشو ہے وہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے لوگوں نے جو کہ اقتدار میں رہے، وہ لوگ کچھ اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے این آر اوز دیے. این آر او کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے جو کہ یہ آج مانگ رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ ایسا پریشر ڈالا جائے جو کہ جنرل مشرف پریشر میں آ گئے اور این آر او دیا جائے جو وزیر اعظم کہتے نہیں دیے. سینیٹر شبلی فراز صاحب، ملک احمد خان صاحب، دونوں کا پروگرام کے اس حصے میں شرکت کا شکریہ. اور ناظرین، انسائیڈر جاب کون ہے؟ اندر سے کون سے لوگ براڈ شیٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تحقیقات کر رہے تھے لیکن ملے براڈ شیٹ کے ساتھ ہوئے تھے، ایگریمنٹس کر رہے تھے لیکن ملے براڈ شیٹ کے ساتھ ہوئے تھے، جن کمپنیوں کی تحقیقات کر رہے تھے انہی کا ملازم ہو گئے. ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد ابراہیم صاحب، سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان اور کافی پڑھے لکھے وکیل ہیں ہمارے، انٹرنیشنل کافی ساری ڈگریز بھی ہیں، پروفائل ہے ماشاءاللہ سے ان کا. اور کعبے موسوی کے حوالے سے آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے. بہت شکریہ زاہد ابراہیم صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ نے ایک آج آرٹیکل لکھا تھا جس کا کہ اردو ٹرانسلیشن آسان الفاظ میں یہی بنتا ہے کہ دھندا ہے پر گندا ہے، گندا دھندا. تو یہ کعبے موسوی صاحب کا میکسیکو کا کیا بیک گراؤنڈ ہے جس حوالے سے آپ نے چیزیں لکھی ہوئی تھی؟ کیونکہ آپ کا آرٹیکل پڑھ کے تو میں حیران رہ گیا کہ جو انہوں نے ان کے وکلا نے لیٹر لکھا، پھر حکومت پاکستان نے جواب دیا، پھر ظفر علی صاحب اور دیگر وکلا نے جو جواب دیا، یہ تو وہی ایگزیکٹلی وہی کہانی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، طریقہ بھی وہی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کوئی سملیرٹیز ہے اس میں جو آپ نے آج آرٹیکل میں لکھا ہے اپنے؟ دیکھیں کچھ سملیرٹی ضرور ہیں. 92 میں مساوی صاحب نے آئی بی ایم کو یہ کہا کہ میری میکسیکو میں کافی اچھے تعلقات ہیں اور میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں اور آپ کو یہ کانٹریکٹ دلوا سکتا ہوں. تو آئی بی ایم نے ان کو ہائر کیا، کمیشن پہ ہائر کیا کہ ہمیں یہ کانٹریکٹس آپ دلوا دیجئے. جب میکسیکو سے بات ہو رہی تھی تو مساوی صاحب کا کہنا تھا آئی بی ایم کو کہ وہ وہاں کے لوگ مجھ سے ایک برائب مانگ رہے ہیں، تو اس لیے میں میکسیکو جا کے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات کو آئی بی ایم کو کہا کہ یہ مجھ سے ایک برائب مانگ رہے ہیں، اور آئی بی ایم نے کہا کہ بالکل ہم برائب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے یہ کانٹریکٹ آئی بی ایم کو نہیں ملا. بالکل ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ اس پہ تھوڑی آگے بات کریں، میں ناظرین آپ کو یہ کرسچن سائنس مانیٹر کی جو زاہد ابراہیم صاحب بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کرسچن سائنس مانیٹر کی اپریل 8 1993 کی یہ سٹوری ہے، اور اس کے جو چند ہائی لائٹڈ پیراگرافز ہیں جب وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور تو زاہد ابراہیم صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب ایک ہوٹل کی لابی میں 3 افراد نے ان کو اپروچ کیا، موسوی صاحب کو، ہوٹل نیکو ان میکسیکو، اور انہوں نے اپنے نام نہیں بتائے اور موسوی کو گورنمنٹ کے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس بتائے اور بتایا، اور پھر انہوں نے ڈسکس کیا کہ آئی بی ایم یہ بڈ کیسے جیت سکتا ہے. اور پھر جیسے ہی موسوی اپنے کمرے میں پہنچا اس نے اپنے یو ایس میں باسز کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا قانون اس طرح کی پیمنٹس کی اجازت وغیرہ نہیں دیتا. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد بریف سی ایک انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور یہ معاملہ ختم کر دیا گیا. لیکن انٹرسٹنگلی اسی سٹوری میں آگے چل کے بتایا جاتا ہے کہ موسوی سیز آئی بی ایم abandoned him and taped conversations will prove his story. یعنی کہ موسوی صاحب کے پاس کچھ ٹیپ کنورسیشنز تھیں جس کا انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بات چیت جو بھی میکسیکن آفیشلز کے ساتھ ہو رہی تھی وہ اس کو ثابت کرے گی. اب انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ یہ کہ کیا موسوی کا پاکستان میں چند اعلیٰ ترین شخصیات کے ساتھ those who are sitting at the top of the pyramid of power in Pakistan ان کے ساتھ واٹس ایپ میسیجز بھی ہیں، اور جس طرح یہاں پہ اس نے یہ والی کالز استعمال کی وہ ٹاپ پاکستانی پولیٹیشنز گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ وہ کہیں پہ استعمال ہو سکتی ہیں یا نیا کانٹریکٹ دینے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے میکسیکو میں سال سے بزنس کیا، جیسے یہاں بھی یہی کہانی سنائی جاتی ہے. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جی اسٹالیناز جو ہیں وہ میکسیکو کو کرپشن سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بڑی تعریفیں کی، لیکن اس کے بعد کیونکہ انہیں کانٹریکٹ نہیں ملا تو پھر ان کے خلاف ہو گئے موسوی صاحب، اور تمام چیزیں سامنے بھی آئیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں جو سامنے آئیں، یو ایس کانگریس میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی نومبر 8 93 کو، اور ہیئرنگ بیفور دا کمیٹی آن بینکنگ فائنینس اینڈ اربن افیئرز ہاؤس آف
ریپریزنٹیٹیوز, اور اس میں پھر جا کے انہوں نے وہی چٹا کٹا بتایا, وہی کہانی بتائی جو کہ یہاں پہ آج کل ہمیں سننے میں آ رہی ہے کہ جناب یہ تو کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کے لیے موسوی صاحب نکلے ہوئے ہیں, اور کرپٹ افسران جو ہے, کرپٹ گورنمنٹ ہے, وہ کسی کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی. اور جیسا کہ میکسیکو میں ہوا, یہاں بھی یہی کہانی نکلی. اور یہ کہانی کی انڈیکیشن ہمیں آ کہاں سے رہی ہے؟ جو 18 جنوری 2021 کو ایک خط لکھا, اور خط یہ میں نے یا زاہد ابراہیم صاحب نے نہیں لکھا, یہ ان 3 وکلا نے لکھا ہے, جن میں کہ ایک ظفر علی صاحب ہیں, کوئنز کاؤنسل ہیں, ڈاکٹر کرسٹن پکس ہیں, اور شاہد اقبال صاحب ہیں. 18 جنوری کا یہ خط ہے, اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ موسوی صاحب نے جو پلان اس حوالے سے کیا تھا کہ اس میں ملینز آف ڈالرز کمائے جائیں گے سارے مسئلے میں, اور اگر یہ لوگ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم پاکستان میں میڈیا سے یہ باتیں کہیں گے, اور پھر میڈیا یقیناً یہ باتیں پوچھے گا کہ جناب حکومت کو جب بتایا کہ $1 بلین اس اکاؤنٹ میں پڑے, سنگاپور موو ہوئے, تو پھر چیئرمین نیب سے وہ خود ہی سوال کریں گے حکومت سے کہ جی آپ اس میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو زاہد ابراہیم صاحب, یہ کہانی آپ کو میکسیکو کی کہانی سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ضرور اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں. جب انہوں نے میکسیکو کے خلاف بھی جب یہ الزامات لگائے تھے, تو جو آئی بی ایم کے آفیشل جن سے ان کی بات ہوئی تھی, ان کا تو کہنا بالکل مختلف تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ موسوی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ بالکل برائب دیں, اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں دے دیتا ہوں, اور آپ صرف میرا کمیشن بڑھا دیں. اور یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل بن چکا تھا اس وقت. بالکل ٹھیک, لیکن یہی بات تو جو براڈ شیٹ کے وکلے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی جنرل ملک ملے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس دکھائے جس سے پتہ لگا کہ یہ ہائی رینکنگ آفیشل ہیں, اور انہوں نے بھی کوئی اپنا اس میں سے کمیشن اور کٹ مانگا, لیکن کیونکہ میں بہت اچھی شخصیت ہوں تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, یہ کرائم ہے. میں نے اپنے فورن وکلا کو اس حوالے سے بتایا, تو یہاں بھی وہ چیزیں ہمیں کافی ساری ملتی نظر آ رہی ہیں. لیکن میں آپ سے ایک لیگل سوال کرنا چاہتا ہوں کہ موسوی صاحب نے ایک کمپنی جو کہ لیکویڈیشن پروسیس میں تھی, باقاعدہ 2007 میں اسی آربیٹریشن پروسیڈنگ میں لکھا ہے وہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی. اب ڈیزالو کا جب کیونکہ میں آپ جتنا پڑھا لکھا اچھا وکیل تو نہیں ہوں, آپ ماشاءاللہ فلیچر اسکول سے آپ نے وہاں سے بھی پڑھا ہوا ہے, ڈیفرنٹ آپ نے انٹرنیشنل ڈگریز, انٹرنیشنل آربیٹریشن میں بھی آپ بیٹھتے ہیں, ایڈیشنل آپ ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہے. تو ایک کمپنی اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس کے تمام ایگریمنٹس, تمام لائبلٹیز وہ ریسرک کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو پھر نئے کانٹریکٹ ہوں گے. اور 2009 میں موسوی صاحب اس کمپنی کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, اور ہم نے پوری آربیٹریشن پروسیڈنگز میں اس پہ کہیں پہ آبجیکٹ ہی نہیں کیا اور پیسے دے دیے. تو کیا اس میں لگ رہا ہے کہ کہیں ٹاپ سے کوئی پش لگایا جا رہا ہے کہ نہیں جی موسوی کو پیسے کلیئر کرو, جیسا کہ اب ڈاکٹر ظفر علی صاحب QC نے اپنے خط میں لکھا ہے؟ دیکھیں یہ ایکچولی جب بات ساری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب موسوی صاحب کو یہ بتایا گیا کہ حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کیا ہے اور براڈ شیٹ کو $1.5 ملین ادا کیے ہیں. جب موسوی صاحب کو یہ بات ان کے کان میں کہی گئی, اس کے بعد موسوی صاحب آئل آف مین کے کورٹ میں جاتے ہیں. وہاں کے جو اس ڈیزولوشن آرڈر کے تحت جو لیکویڈیٹر اپوائنٹ کیا تھا اس کو کہتے ہیں کہ تم حکومت پاکستان اور نیب کے خلاف ایک آربیٹریشن کیس شروع کرو. وہ لیکویڈیٹر منع کر دیتا ہے. وہ لیکویڈیٹر کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیس کیا تو الٹا ہمارے اوپر ہر جانے کا کیس ہو جائے گا, اور وہ اس نے انکار کر دیا. اس ٹائم پہ موسوی جا کے کچھ اور جو ڈیٹر تھے براڈ شیٹ کے, ان سے وہ ان کی ڈیٹ خریدتا ہے اور براڈ شیٹ کو پھر سے زندہ کرتا ہے ایک اور نیا لیکویڈیٹر اپوائنٹ کر کے, جو آربیٹریشن کی پروسیس پھر سے شروع کرتا ہے. اچھا زاہد ابراہیم صاحب, یہ کان میں کس نے بتایا تھا موسوی کو کہ یہ والی کاروائی پڑ رہی اور یہ ہم سیٹل کر رہے ہیں, کچھ کرنا ہے تو کر لو؟ کچھ اس طرح کا اسے ہنٹ وغیرہ ملا تھا جو بھاگا بھاگا وہ آئل آف مین چلا گیا موسوی؟ دیکھیں یہ تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ سیٹلمنٹ کی باتیں بہت کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, یہ آپ کسی اور کو نہیں بتاتے. IAR کے ساتھ سیٹلمنٹ کی, $2.25 ملین پے ہوئے, ہمیں نہیں پتا کہ کیوں پے ہوئے, کس مد میں پے ہوئے, کیا کلیم تھا IAR کا, لیکن ان کو 2.25 ملین پے ہو گئے. جب اس قسم کی سیٹلمنٹ کی رقوم ادا کی جا رہی ہیں تو obviously موسوی کے دماغ میں یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کسی چیز سے ڈر رہی ہے, اس لیے وہ کلیم ادا کر دیں گے, اس لیے اس نے آربیٹریشن شروع کیا. اور یہ بات ان کو جو سیٹلمنٹ کی تھی یقیناً ان کو نیب کے ذرائعوں نے بتائی ہے. نیب کے ذرائع نے بتائی. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کوئی نیب کے لوگ جا کے براڈ شیٹ کے کنسلٹنٹ بھی بن گئے تھے, کوئی اہم نام بھی اس میں شامل ہے؟
جی بالکل، نہ صرف جنہوں نے براڈ شیٹ کے ساتھ 2000 میں اگریمنٹ پہ دستخط کیے ایز وٹنس، وہ آگے جا کے براڈ شیٹ کے کنسلٹنٹ بن گئے، اور نیب اور حکومت پاکستان کے خلاف جو آربیٹریشن کیس تھا اس کے اندر اپنا وٹنس سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے داخل کیا۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے جو کہ سائن ہوا تھا سن 2000 میں، اس میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے 2 سگنیچرز ہیں، ایک جنرل امجد کے نیب کے بہاف پہ اور ایک وٹنس ہے فاروق آدم خان۔ ان دونوں میں سے کوئی کنسلٹنٹ بن گیا تھا؟ کون سا شخصیت تھی؟ جی فاروق صاحب کنسلٹنٹ بن گئے تھے۔ کس یہ کے؟ آربیٹریشن ایوارڈ میں یہ چیز واضح بتائی گئی ہے۔ کس کے کنسلٹنٹ بن گئی ہے؟ براڈ شیٹ کے۔ فاروق آدم خان جو براڈ شیٹ کا جو پروسیکیوٹر جنرل پاکستان تھے، جو وٹنس ہیں اسٹیٹ نیب کے ساتھ معاہدے میں براڈ شیٹ کے، وہ جا کے براڈ شیٹ کے کنسلٹنٹ بن گئے۔ جی ہاں، اس میں سر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں آتا؟ یقیناً کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، آپ نے یہ بتایا مجھے، آپ نے یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ پورا آربیٹریشن کا فیصلہ بھی پڑھا ہے، اور اس کے پیج 39 پہ جائیں تو وہاں پہ ایک اور صاحب کا ذکر آتا ہے، طلعت گھمن صاحب، اور ان سے جب شون گروپ کے بارے میں سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی جا کے شاید انہوں نے بھی نوکری کر لی تھی، اور وہاں پہ وہ آربیٹریٹر کہتا ہے "It was not suggested to him that this involved any conflict of interest on his part and I need say no more about it"۔ یعنی کہ جو آربیٹریٹر ہے وہ خود شرمندہ ہو گیا کہ "I need say no more about it"۔ کہ اب آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا میں کیا بتاؤں؟ طلعت گھمن صاحب جو کہ غالباً نیب کے ایک ڈی جی تھے اور اسی کمپنی کو انویسٹیگیٹ کرے تھے اور اسی کے کنسلٹنٹ بن گئے۔ جی یقیناً بہت افسوسناک بات ہے یہ، اور یہ آربیٹریشن کے ریکارڈ میں اب واضح طور سے سامنے آ چکی ہے۔ یہ آپ کو انسائیڈ جاب لگ رہی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انسائیڈ جاب لگ رہی ہے۔ دیکھیں یہ معاملے میں شروع دن سے، پہلے دن سے جب یہ معاہدہ کیا گیا ایک ایسی کمپنی سے جو اس سے 2 مہینے پہلے انکارپوریٹ ہوئی تھی، جس کا ٹوٹل کیپٹل 200 ملین پاؤنڈ تھا، انہوں نے 200 پاؤنڈ، صرف 200 پاؤنڈ سر؟ ایسٹس جی ہاں، صرف 200 پاؤنڈ تھا، اور انہوں نے پوری دنیا میں جا کے ایسٹس ڈھونڈنے تھے براڈ شیٹ نے، لیکن براڈ شیٹ نے کا ایک دفتر تھا، اور وہ دفتر کہاں تھا؟ وہ اسلام آباد میں تھا، نیب کے آفس میں، جو کہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی سٹاف، نہ کوئی آفس اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر کاوے موسوی نے 100 پاؤنڈ میں 2009 میں یہ کمپنی خرید لی، تو ٹوٹل 300 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ، اور ہم نے $32 ملین ان کو ادا کر دیے۔ یہ تو کافی اچھی انویسٹمنٹ ہے، اور میں آپ کو صرف چند الفاظ بتاتا ہوں جو کہ اب 3 عدد وکلا، جس میں شاہد اقبال جو کہ یو کے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ڈاکٹر کرسٹن پکس اور ظفر علی، یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ تو بلینز آف روپیز کی بات کر رہے تھے موسوی صاحب کے، جناب ہم لوگ یہاں پہ بلینز آف روپیز کما لیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس میٹنگز کا آپ حوالہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ میٹنگز تو ان ٹائم فریم میں ہوئی نہیں جب آپ نے اس کو رپورٹ کیا۔ یہ میں بلکہ پیراگراف 15 پڑھ ہی دیتا ہوں۔ ایٹ پیج 3 the Musfi document states in late summer 2019 following the quantum hearing in London before Sir Anthony Evans, Mr. Musfi was approached by Mr. Zafar Ali QC. The Musfi document itself is dated 21st March 2019 and all the meetings were held in 2018۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں 2018 کی تمام میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے رپورٹ بھی جا کے 2019 میں کیا، اور لیٹر بھی 2019 کا۔ یعنی کہ یہ 3 سینئر ترین وکلا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ میں اس کو صحیح سمجھا ہوں اس پیراگراف کو زاہد صاحب؟ دیکھیں جی ارشد صاحب، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان لوگوں کی رسائی ہماری حکومت کی ہائیسٹ لیول پہ وہ کیسے ہو گئی، اور اس قسم کے الزامات کہ میں نے $1 بلین ڈھونڈ لیا ہے آپ کے لیے، وہ سعودی عربیہ سے سنگاپور گیا، اس قسم کی کہانیاں سنا کے آپ کو وہ ایک اور کانٹریکٹ میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اس میں پیسے بھی تو ہوں گے نا، کیونکہ ظفر QC کو تو انہوں نے کہا، اور اس میں انہوں نے میسج جو واٹس ایپ میسیجز ہیں کاوے مساوی کے ساتھ 27 دسمبر 2018 وہ اس میں ریپروڈیوس کیا ہے۔ "There is $2 million in this for you. Put your thinking cap on." تمہیں اس کے $2 ملین ملیں گے، کچھ سوچو اس بارے میں، اپنی سوچنے کی ٹوپی پہنو اور اس طرح سے دیکھو، یہ تمہارا ریٹائرمنٹ پلان ہے۔ اس حوالے سے $2 ملین اگر وہ ظفر علی کو دینے کو تیار تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیسٹ لیولز پہ کانٹیکٹ بھی ہیں،
پھر کٹ کمیشن کی بھی بات آ رہی ہے. تو اب جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب اس کا کمیٹی کو ہیڈ کریں گے. یہ کمیشن کک بیک اور جس تیزی کے ساتھ یہ پیسے ریلیز ہوئے پاکستان کی طرف سے, آپ سمجھتے ہیں یہ سارا کک بیک کمیشن برائبز اس ایلیگیشن کو تھورولی پروب ہونا چاہیے اس مسئلے میں؟ دیکھیں یہ ضرور یہ بات دیکھی جائے گی کہ یہ $28 بلین مجھے تو سمجھ نہیں آتا پاکستان ہائی کمیشن ان انگلینڈ کے پاس $28 ملین اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہوئے تھے جو موسوی صاحب اور آربیٹریشن کے ایوارڈ کے تحت انہوں نے ریکور کر لیا. یہ ضرور یہ سوال پوچھا جائے گا. اچھا, اب میں اس پہ زاہد صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں, اس پہ 4 باقاعدہ طور پہ نیب چیئرمین نے ایک سمری بھیجی تھی, ای سی سی نے 4 نومبر کو اس کی اپروول دی, اور پھر کیبنٹ آف پاکستان نے یہ اپروول دی کہ جناب یہ پیسے ہم لنڈن میں اپنے اکاؤنٹ میں ہائی کمیشن کے رکھیں. اور پھر جب وہ پیسے تھوڑے سے کم پڑ گئے بیکاز آف ڈالر فلکچویشن ریٹ, تو ایک دن کے اندر ہم نے جو بیلنس پیمنٹ تھی وہ بھی وہاں پہ ٹرانسفر کی, اور اس کی اپروول بھی ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ سے آئی تھیں. تو اس میں کچھ پریشانی کی بات آپ کو لگتی ہے, حیرانگی کی, کہ اتنی جلدی حکومتی, آپ بھی ماشاءاللہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں, سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل, اتنی تیزی سے حکومت کی پیمنٹس کلیئر ہوتی ہیں؟ دیکھیں مجھے اس میں جو پریشانی کی بات لگتی ہے نا, کہ مساوی جو ایسا آدمی جو انگلینڈ کی عدالت کے تحت 1 سال جیل ہوئی, وہ خود اس نے بینکرپسی ڈکلیئر کر لی تھی آج, اور اپنے آپ کو وہ ہیومن رائٹس لائر اور اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ کہہ کے وہ پاکستانی شہریوں کی جیب سے اس نے $30 ملین نکال لیے. مجھے اس کا یقیناً بہت افسوس ہے. اور $30 ملین لے کے, اور جو کٹ کمیشن کی ظفر علی کو وہ بات کر رہے تھے, دوسری جگہ بات آ رہی ہے. اب سوال اس پہ ناظرین یقیناً جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کو, جو کہ ٹی او آرز منسٹریل کمیٹی نے نہیں دیے, کہ کٹ کمیشن کک بیک کوئی آیا اس پیسے کے ریلیز. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.